اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سورہ نازل فرمایا کہ اس کا انداز بہت ہی چونکا دینے والا ہے، اور آخری آیتوں میں اللہ نے ایک دھمکی دی ہے انہیں، والشمس وضحاها، سورج اور اس کی دھوپ کی قسم ہے، والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم جو اس کے پیچھے آتا ہے، والنہار اذا جلاها، اور دن کی قسم جب وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے، واللیل اذا یغشاها، رات کی قسم جب وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے، والسماء وما بناها، اور آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اتنی بڑی چھت قائم کی ہے، والارض وما طحاها، اور زمین کی جسے بچھانے والے نے بڑا خوبصورت انداز میں بچھایا ہے، ونفس وما سواها، اور نفس انسانی کی جس کو اللہ تعالیٰ نے ہموار کیا ہے، اور انسان کے اندر ایک صفت خصوصی رکھی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نیکی اور بدی کی پہچان اور پرکھ رکھی ہے، پرہیزگاری اور بدکاری اس پر الہام کر دی ہے کہ کون سی چیز کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، انسان کے اندر ہے۔ یہ دن رات آپ محسوس کرتے ہیں۔ لوگ، ہم اگر کوئی رشوت لینے والا رشوت لیتا ہے تو اس کو اپنے لیے کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ بنا دیتا ہے، اس کے لیے کوئی تعویلیں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، میرے ایسی ضروریات ہیں، مجھے تنخواہ نہیں مل رہی وقت کے اوپر، مجھے کم دیا جا رہا ہے میری صلاحیتوں سے۔ ارے بھائی، جب تم نے کانٹریکٹ کیا تو نہیں کانٹریکٹ پہ سائن نہیں کرنا تھا، جب تک کہ تمہارے معیار کے مطابق سیلری نہ ہو، تنخواہ نہ ہو تو نہیں کرنا تھا، اسی لیے اب تم بہانے بنا رہے ہو کہ رشوت لینے کے لیے۔ اچھا، اب یہی رشوت لینے والا شخص کسی مرحلے میں اسے رشوت دینا پڑ جائے، اب دیکھیے وہ رشوت لینے والوں کو کیا کیا برا بھلا کہے گا، کتنا انہیں کوسے گا، مجھے بھی نہیں چھوڑ ہے۔ ہاں، یعنی وہ برائی کو برائی جانتا ہے۔ ورنہ عام طور پر دیکھ لیجیے نا، آپ کے اطراف میں ملنے والے بہت سارے شرابی ہوں گے، بہت سارے جواری ہوں گے، ان سے پوچھئے بھائی اپنے بچوں کو جو بڑے پابندی سے مدرسوں کو بھیج رہے ہو، گھر میں بٹھاؤ، پلاؤ، اپنا شوق ان کو بھی سکھاؤ نا، جوا سکھاؤ تاکہ وہ ایکسپرٹ ہوں اور خوب دولت کما کے لائیں تمہارے۔ نہیں، یہ تمام برا کرنے والے اپنی اولاد کو اچھا انسان بنانا چاہیں گے، کیوں؟ وہ جانتے ہیں ہم جو کر رہے ہیں اس کے لیے لاکھ تعویلیں کریں، وہ غلط چیز غلط ہے، برائی معروف ہے پہچانی جاتی ہے، نیکی معروف ہے پہچانی جاتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہ صفت ہر انسان کو ودیت کی ہے۔ قد افلح من زکاها، وہ کامیاب ہو گیا جس نے پاکی اختیار کی۔ احتیاطاً یاد دلا دوں، ہر 15 دنوں کے اندر ہاتھ کی انگلیوں کے ناخن نکالیے، 3 سے 4 ہفتے کے اندر پیر کے ناخن نکالیے، 1 مہینے اور 30 اور 40 دنوں کے اندر جسم کے غیر ضروری بال، ہر بالغ لڑکا یا لڑکی نکالنا ضروری ہے۔ 40 دن گزر جائیں گے، ناپاکی کی وجہ سے ایک گناہ ہمارے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ ہاتھوں کے ناخن نہیں نکلیں گے، کھانے کے اندر جب کھانا کھائیں گے بے شمار چیزیں آئیں گی، بیماری کا سبب بنے گی۔ پیر کے ناخن بڑھ جائیں گے تو ٹھوکر لگے گی، لمبے عرصے تک پٹی باندھ کر چلنا پڑے گا، اپنے کو بھی نقصان، گھر والوں کو بھی نقصان، کسی کو بھی نقصان آسانی سے پہنچا سکتے ہیں۔ اور جسم سے غیر ضروری بال صاف نہیں کریں گے، اتنی بدبو آئے گی کہ بازو بیٹھنے والا یعنی شدت اٹھ کر چلا جائے گا، ناک سکیڑ لے گا۔ اب مجھے آج کے دور میں مسلمانوں کو بتانا پڑا، اس لیے کہ میں بے شمار مقامات پہ درس دے چکا ہوں، اور بہت سارے بڑے بڑے لوگ، انتہائی تعلیم یافتہ، بڑی پوزیشن میں ہولڈرز جب میرے سامنے آ کر پہلی کرسیوں پر بیٹھتی ہیں، ان کے پیروں پر نظر پڑتی ہے تو میں دنگ رہ جاتا ہوں، آدھے انچ کے ناخن، اور ان کو مختلف طریقوں سے سمجھانے کی کوشش کیا کہ آج یہ تمام حضرات جو آج کی محفل میں ہیں، ان کے خواتین سے میں احترام سے درخواست کرتا ہوں کہ گھر جانے کے بعد اپنے شوہر کے قدموں میں بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر پانی میں پیر رکھیں اور پھر نیل کٹر لے کے ان کے پیروں کے ناخن نکالیں۔ خواتین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے پیروں کے ہاتھوں کے ناخن نکالیں، اپنے ناخن نکالیں۔ یہ اسلام میں اس قسم کا کوئی فیشن نہیں ہے، جبکہ اللہ رسول نے اسے فطرت، ناخن کے بعد ہاتھ اور پیر کے ناخن نکالنا، جسم کے غیر ضروری بال نکالنا، صفائی کو اللہ کے رسول نے فطرت قرار دیا ہے،
اور فطرت کی خلاف ورزی کرنے والے کو اللہ سزا دیتا ہے. اور اللہ یہاں فرما رہا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اور جس نے نفس کا تزکیہ نہیں کیا وہ نامراد ہو گیا جس نے اس کو دبا دیا. کذبت ثمود بطغواہا. اب یہاں سے آیتیں سنیے. ایک قوم کا ذکر ہے جس میں صالح علیہ السلام پیغمبر کو بھیجا گیا قوم سمود میں. اذن بعث اشقاہا. انہوں نے معجزے کے طور پر ایک چٹان میں سے زندہ اونٹنی کو برآمد کر کے بتا دی. لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. صدیوں سے باپ دادا بلکہ پیدائش سے ہم دیکھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں چٹان اپنی جگہ کھڑی ہے. گول پھر کر چو طرف سے دیکھ لیا کوئی راستہ نہیں ہے اس کے گھس کے نکل کے آنے کا. پیغمبر کے اشارے سے چٹان پھٹ گئی زندہ اونٹنی برآمد ہوئی. لیکن شرط یہ رکھ دی کہ اب یہ اونٹنی ایک دن تمہارے تالاب سے پانی پیے گا اور تم اس دن پانی کے لیے نہیں آ سکتے. اسٹوریج کرنا شروع ہوگا. یعنی آج پانی لیا ہے تو کل کے لیے بھی رکھو. کل آ نہیں سکتے تازہ پانی لینے کے لیے پرسوں آنا پڑے گا. 3-4 دن تک اس اونٹنی کو آبزرو کرتے رہے غور کرتے رہے دیکھتے رہے. کھاری پیری ادھر ادھر کھیتوں میں اور وہی کھانے کے بعد جو ویسٹ نکالتی ہے وہ بھی نکال رہی. تو انہوں نے کہا کہ یہ معمولی سی اونٹنی ہے. ان کا سب سے شقی آدمی سنگ دل انسان کھڑا ہوگا. حالانکہ رسول نے ان سے کہا تھا فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها. یہ اللہ کی اونٹنی ہے اسے پینے دو. فکذبوہ. انہوں نے نبی کو جھٹلا دیا. فعقروها. اونٹنی کو مار دیا. لیکن اس کے بعد میں کیا ہوا؟ فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها. اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ انہیں زمین کے اندر زمین میں فنا کر دیا پیوند خاک کر دیا. ولا یخاف عقباها. اور جو کچھ اللہ نے کیا ہے اس کو کسی نتیجے کی پرواہ نہیں کوئی خوف نہیں. اب اس اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے مکے میں یہ سورے میں اتنا سنگین الفاظ میں کیوں ایسی بات فرمائی. کیوں بتایا کہ یہ کام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ ایک قوم کو اللہ نے برباد کر کے رکھ دیا. میں اپنے نبی کے کوچے میں